اے اللہ کے پیارے بندو، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ مشکلوں سے یہ کہہ دو کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج شعبان کی 22 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا۔ یہ شعبان کے آخری دنوں کا جمعۃ المبارک کا دن ہے اور پھر یہ دن اگلے سال آئے گا۔ شب برات گزر چکی ہے، پتہ نہیں اس رات میں میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لکھا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی بہترین اور بہت بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج ہر صورت کر لینا ہے۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، جن کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وہ میرے بھائی جو نوکری کی تلاش میں ہیں، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ جن پر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہماری بندش کی ہوئی ہے، وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی جس بھی حاجات کے لیے چاہے وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا بڑا بابرکت دن ہے، آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، شعبان کی طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 شعبان کی طاق رات میں کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم آپ چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو 100% کامیابی دے گا۔ آپ کے گھریلو مسائل، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، رزق کی تنگی، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں وہ روزگار کے لیے پڑھ لیں، جن کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی وہ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں، جن میرے بھائیوں کا پرس ہر وقت خالی رہتا ہے، تنخواہ کم ہے، اخراجات گھر کے زیادہ ہیں، وہ رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، ابھی تک ان کو کوئی نیک رشتہ نہیں مل رہا، وہ نیک رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ جو میرے پیارے بھائی، جو میری پیاری بہنیں کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، اور ایسی مرض ہے طرح طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جا کر طرح طرح کی دوائی بھی کھا چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور وہ بے حد پریشان ہیں۔ آپ کسی بھی جائز مسئلے کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ جائز ہونا ضروری ہے۔ عمل کو آپ نے اس مبارک مہینے کو ختم ہونے سے پہلے ان طاق راتوں میں ہی کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی دولت میں بے حد اضافہ ہوگا، جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ آپ کے ہر طرح کے مسائل اللہ پاک فوری ختم کر دے گا، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا کہ آپ کی کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں وہ چیزیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بادشاہ ہے جو مانگنے والے کو بے حد پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ بس ہم مانگنے والوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی، ہم سارا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں آواز بلند کر کر بلاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی 2 سے 4 منٹ نکال کر اس کے پاس، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکا کر اپنے لیے کچھ بھی مانگ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی 5 وقت پیش ہوا کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان دروازوں پر جاتے ہیں جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی، جو خود اس اللہ پاک کی ذات کے محتاج ہیں، اسی سے امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ ان کی منتیں ترلے کرتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی جیلی پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں تو کبھی وزیروں اور مشیروں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، جس نے آپ کو بھی دینا ہے اور ان کو بھی دینا ہے۔ وہی ایک رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی سب کا بادشاہ ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ آپ اپنی اس ذات سے امید رکھیں جس ذات کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ اس کے در پر سر جھکا کر اس سے مانگیں، وہ ذات آپ کو ضرور دے گی۔ اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ آج کا یہ عمل شعبان کی طاق راتوں کا عمل ہے۔ اس عمل کو 21، 23، 25، 27 اور 29 شعبان کی رات آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کر کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس وظیفے میں موجود ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی خاص ہے، جس میں سے کوئی بھی اگر خاص بات، خاص چیز آپ سے مس ہو گئی اور وظیفے کا مکمل طریقہ آپ کو سمجھ نہ آیا اور اس کے بعد اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صرف ایک دفعہ ہی دیکھ لیں، پورا ہی دیکھ لیں، ایک دفعہ دیکھ لیں، وظیفے کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز کو مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں، اپنے پاس کاغذ پینسل پر اس کو لکھ لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا، آپ کو انشاءاللہ اس وظیفے کا 101% فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ شعبان کی ان طاق
راتوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور سب سے بڑی اہم بات آپ کو ایک اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وظیفہ دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس نیت سے کرتے ہیں کہ ان بابا جی نے یا فلاں نے ہمیں وظیفہ بتایا ہے تو اس وظیفے کی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس سے فائدہ ہو جائے۔ ایسے وظیفوں سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے پیارے بندو، اے میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 5 وقت نماز آپ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 وقت ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، اپنا یقین کامل رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگیں، اللہ پاک سے ہم کلام ہو کر تنہائی میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 101% آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی صرف اس نیت سے وظیفہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید فائدہ ہو جائے، اس طرح آپ کو صورت بھی اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے وظائف تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ کر کے دیکھ لیں، ان کا فائدہ کیسے ہوگا جب آپ کا یقین کامل ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ یقین کامل اور توجہ، دھیان اور پختہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو 101% اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر نہ دیکھیے گا، پورا دیکھیے گا۔ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وظیفے کو پہلے مکمل سمجھ لیجئے، ایک ہی بار مکمل ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ اپنے پاس موجود کاپی پینسل پر اس کو ترتیب وائز لکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کریے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے مصلی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس وظیفے کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ اس کے بعد آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جس بھی مشکل، جس بھی پریشانی، جس بھی مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرنے لگے ہیں، اس کا آپ نے مقصد کا ذہن میں رکھ کر سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت کرنی ہے اور پھر آپ نے ان نفل کو پڑھنا ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اس حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس حاجت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ نے یہ 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی چھوٹی سی سورت پڑھ لی، اور چھوٹی سی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں رکعتوں میں، پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں 41 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کی سورت اخلاص مکمل ہو جائے، آپ 2 رکعت نفل حاجت کے مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے جہاں پر یہ نفل ادا کیے ہیں اسی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے 20 بار سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب 20 بار آپ سورت کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ رب کعبہ کا نام کا ایک وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کے بعد جو نام پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 3 نام آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ آپ نے ان کو کیسے ملا کر پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، اسی طرح یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، پھر اسی طرح آپ نے ایک دفعہ پھر پڑھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو پھر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان تینوں ناموں کو ملا کر 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جب آپ 100 دفعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ ایک اور اس کے ساتھ کرنا ہے، جو اس ویڈیو کا آخری وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ایک نام کا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا نعم المولا نعم النصیر۔ آپ نے اس وظیفے کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر دوبارہ آپ نے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے سامنے رکھے ہوئے لونگ کے دانے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس لونگ کے دانے کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اب جب آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے سامنے پیش ہیں، اللہ پاک سے اپنے مقصد، جائز مقصد، جس بھی نیت کے لیے، جائز مراد کے لیے، جس بھی پریشانی کے حل کے لیے آپ نے اس حاجت کے نفل کو اور اس وظائف کو پڑھا، آپ نے اللہ پاک سے ان وظائف کو، اس نفل کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک سے آپ نے دعا شروع کر دینی ہے۔
آپ نے اپنی دعا کے آغاز میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانی ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ جب آپ دعا کو مانگ رہے ہوں تو ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش پھر کر رہا ہوں، یقین کامل، بڑی توجہ، بڑی دھیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس دعا کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 101% آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور جس لمحے میں نے آپ کو وظیفے کا بتایا ہے، وہ لمحہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں کوئی بھی دعا رد ہوتی ہی نہیں، اور اس طرح آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے جو بھی مانگا ہے 101% گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ روز تہجد کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر آپ جو بھی مانگیں گے، میں 101% گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو 101 کروڑ بھی دفعہ مانگیں گے نا تو اللہ پاک آپ کو وہ بھی دے گا۔ اللہ پاک سے تنہائی میں جو بھی کوئی چیز مانگتا ہے، مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین ہے وہ ضرور نوازتا ہے۔ آج میں نے اپنی ان بہنوں اور اپنے بھائیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ شیئر کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یقین کامل اور بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو اس چینل پر طاقتور وظائف ملتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنے عزیزوں کار دوستوں بہنوں سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دوبارہ نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔